پاکستان امریکہ کے ساتھ ٹریڈ چاہتا ہے، ایڈ نہیں۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے، جلد تجارتی معاہدہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات امریکہ جاتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو۔ کہا کہ پاکستان پڑوسی ملک کے ساتھ تناؤ نہیں چاہتا۔ بھارت کے خلاف اپنے دفاع میں کارروائی کی۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقع پاکستان پر الزام لگا دیا۔ بھارت نے روایتی الزام تراشی کے بعد جاریت کی۔ بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ امریکہ نے پاک بھارت سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا، جس سے معیشت متاثر ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی سیاست میں آنے سے پہلے چندے کے لیے میرے پاس آتے تھے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات میں گفتگو، دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت پر گفتگو، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبات میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال، انسدادی دہشت گردی کوششوں اور خطے میں امن پر بھی گفتگو۔ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ کہا کہ عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار کا عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔ کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ۔ اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سی پیک میں تعاون اور جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز کے حوالے سے بھی بات چیت۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار، مختلف شعبوں میں تعاون اور علاقائی استحکام کے امور پر زیر غور۔ چینی قیادتیں جنوبی ایشیا میں امن اقدامات میں پاک فوج کے کردار کی اہمیت کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین اور پی ایل اے کے سیاسی امور کے سربراہ اور چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات۔ ملاقاتوں میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون، مشترکہ تربیتی امور پر غور، دفاعی شعبے میں جدت اور ادارہ جاتی رابطوں کو بڑھانے پر بھی بات چیت۔ ملاقاتوں میں ہائبرڈ اور روایتی خطرات سے نپٹنے کے لیے دفاعی تعاون بہتر بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پی ایل اے کے جنرل چین ہوئی سے بھی ملاقات، دفاعی اور سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا اور پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعودی سعد سید المالکی کی ایوان صدر میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات میں شرکت۔ صدر مملکت نے کہا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عرب عالمی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں، مشکل وقتوں میں سعودی عرب کی معاونت پر شکر گزار ہیں۔ صدر مملکت کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے پہلے سکلز امپیکٹ بانڈ کی منظوری دے دی۔ کہا پاکستان کے باصلاحیت نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے اب تک کی کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ بیرون ملک روزگار کے حصول کے لیے ہنرمند افراد کی تیاری کو ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی سے متعلق روڈ میپ پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی مکمل روڈ میپ فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی وزارتوں میں تکنیکی ماہرین کی شفاف تعیناتی اور بیرونی سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر جائزہ اجلاس۔
ادارہ جاتی اصلاحات، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور 7 اہم محکموں میں سینئر عہدوں کے لیے میرٹ پر مبنی شارٹ لسٹنگ کے اقدامات۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر سمیت متعدد ممالک کے لیے 18 معاشی سیکٹرز کی سرمایہ کاری پچ باکس تیاری پر بھی بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ادارہ جاتی اصلاحات ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کی تاریخی اور خوش آئند قرار۔ مریم نواز کا نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم کو زبردست خراج تحسین کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم نے مشکل ترین حالات میں بھی امید کا دیا روشن رکھا۔ آج عالمی ادارے بھی پاکستان کی معیشت کے استحکام کو تسلیم کر رہے ہیں۔ S&P کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری مدبرانہ قیادت اور معاشی بصیرت کا مبوتا ثبوت ہے۔ شفاف پالیسیوں، دور اندیشی اور ٹھوس معاشی اصلاحات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو چکا ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری موسم گنون کی قیادت کی شب و روز محنت کا ثمر ہے۔ پاکستان معاشی خود انحصاری کی منزل ضرور حاصل کرے گا۔ پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل۔ دہشت گردی سے منسلک سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو AI کے ذریعے دہشت گرد مواد ہٹانا ہوگا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط مورچہ ہے، آزادی اظہار رائے کو خاموش نہیں کر رہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ حکومت کا سوشل میڈیا کمپنیوں سے ڈیٹا شیئرنگ اور تعاون کا مطالبہ۔ غیر ملکی سوشل میڈیا کمپنیوں کو ملک میں دفاتر کھولنے کی دعوت۔ بیرسٹر عقیل نے کہا کہ دہشت گرد پروپیگنڈا پیکا ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے سے تباہی۔ کلاؤڈ برسٹ سے اب تک 9 افراد جاں بحق، 12 زخمی، 10 سے 12 افراد لاپتہ۔ ترجمان حکومت کے مطابق 300 سے زائد پھنسے مسافروں اور سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ سیلابی ریلوں سے 500 سے زائد گھر تباہ ہو گئے، 12 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ صبح بھر میں 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں اور تک بابو سر میں کئی گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں۔ سیلابی ریلوں سے واٹر چینل روڈ اور املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ دیامر کے ضلع تانگیر میں شدید سیلاب سے بازار، پاور ہاؤس اور مواصلاتی نظام متاثر، جبکہ گانچے کے سیلاب سے بڑی تباہی، کئی گاؤں متاثر ہوئے، گھروں کو نقصان۔ گرونگ میں مسجد، اسپتال، کمیونٹی ہال اور متعدد دکانیں ریلے کی زد میں آ گئیں۔ کھانے گاؤں کے نالے میں تغیانی سے پل بہہ گیا۔ اسکردو میں C-130 طیارے کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ 135 افراد کو اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ ثانیہ چلاس میں جاں بحق بچے عبدالہادی کی نماز جنازہ لودھرا میں ادا۔ چلاس میں سیلابی ریلے میں بہہ کر ڈاکٹر مشال فاطمہ، ان کا بیٹا عبدالہادی اور دیور فہد اسلام جاں بحق ہوئے تھے۔ مانسون کا چوتھا اسپیل۔ ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر 266 افراد جاں بحق، 633 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 144 افراد جاں بحق، 493 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 63، سندھ میں 25، بلوچستان میں 16 اموات ہوئیں، اسلام آباد میں 8، گلگت بلتستان میں 8، آزاد کشمیر میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں مزید بارشوں کا امکان۔ PTM میں پنجاب نے 5ویں اسپیل کا بھی الرٹ جاری کر دیا۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشیں ہوں گی۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں طغیانی، چشمہ بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ تونسا پل کا گائیڈ بند بھی ٹوٹنے سے سیلابی پانی دیا کی متعدد بستیوں میں داخل، بڑے رقبے میں فصلیں بھی متاثر۔ بکھر میں سیلابی پانی نواحی بستیوں اور زرعی اراضی میں داخل۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کے لیے 15 فلڈ ریلیف کیمپ قائم۔ بلوچستان میں دکی میں 4 بہنیں ندی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ مانسہرہ کنڈورا پل نالہ کے مقام پر کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈنگ۔ جھیل سیف الملوک روڈ کھول دیا گیا، ٹریفک بحال، سیاحوں اور گاڑیوں کو بحفاظت نکال دیا گیا۔ عدالتی معاملہ 2 شفٹوں میں چلانے کا معاملہ زیر غور ہے۔ مقررہ وقت میں کیسز کو حل ہونا چاہیے۔ قومی ڈیجیٹل پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔
चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया अफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं, कानून के बेहतरीन माहिर रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं, मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए, अदालती मामलात के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर भी गौर किया जा रहा है, इल्तवा के शिकार मुकदमात मॉडल अदालतों के ज़रिए सुने जाएंगे, मेरा ख्वाब है कि साइलिन एतमाद के साथ हुसूल इंसाफ के लिए अदालत आएँ और गैर जानिबदार और ईमानदार जुडिशल अफसरान के साथ खड़ा हूँ। सेनेट क्राइम कमेटी की कार्रवाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर पर नुक्ता एतराज़। सेनेटर सलीम मानवी वाला ने कमेटी की कार्रवाई पर अदालती स्टे का मामला ईवान में उठा दिया, कहा पार्लियामेंट की कार्रवाई में कोई अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले पर खजाना कमेटी की प्रोसीडिंग पर स्टे दिया। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कमेटी कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर आ रहे हैं। मामले पर अटॉर्नी जनरल को ईवान में बुलाए जाने का मुतालबा कर दिया। कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस खत्म कर दी, नोटिफिकेशन जारी। पार्किंग फीस सिर्फ प्लाजा, प्लाट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। KMC के बाद 25 टाउन्स की सड़कों पर भी पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। सूबे में बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए जदीद अस्पताल बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि 18वीं तरमीम के बाद कुछ अस्पताल सिंध हुकूमत को मिले। सेहत की बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए कोशिश है। जापान ने खूबसूरत तोहफा इस्तेमाल अस्पताल की सूरत में हमें दिया है। जापान की हुकूमत और अवाम का शुक्रगुजार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। हमाद अजहर ने करीबी अफराद से मशवरे के बाद फैसला किया। हमाद अजहर अपने वालिद मियां अजहर की वफात के बाद वालिदा के हमरा रहने के ख्वाहिशमंद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हमाद अजहर के घर आमद, मियां अजहर की वफात पर इजहार ताज़ियत। बैरिस्टर गौहर और हमाद अजहर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर का हमाद अजहर की अदालत जाने के फैसले का खैर मकदम। ज़राए के मुताबिक कानूनी तौर पर जंग लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदालत में केसेस का सामना करने पर ही कोई राह निकलेगी। हमाद अजहर की जमानत दायर करने के लिए वकला टीम फाइनल। हिफाजी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। वफाकी वज़ीर आला परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक और ख्वाजा अहमद एहसान की हमाद अजहर की रिहाइश का आमद, वालिद की वफात पर ताज़ियत की। सियासी पार्टी को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शुगुन नहीं है। कोशिश करनी चाहिए सख्ती कम की जाए। मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लोगों को अना ख़त्म करनी होगी। जमहूरियत और इसकी बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तहरीक इंसाफ सियासत में इंतशार पसंद नहीं करती। पार्टी पर फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। और 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात। ATC लाहौर ने उमर अयूब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती, फवाद चौधरी, अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसी कर दी है। GIT रिपोर्ट में मुलजमान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार दिया गया है। उमर अयूब और फवाद चौधरी की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर।